حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا اور جہنم کی آگ میں چلے گا۔ اپنے باپ پہ ایمان نہیں لایا، کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی، بہت سمجھایا، مگر ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کے باپ ہیں؟ اللہ کیا آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کی توحید دیکھی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم کا باپ ایمان نہیں لایا اور ابراہیم اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے، باپ کو چھوڑ دیا ابراہیم، اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑ دیا۔ آسان کام نہیں ہوتا ہے باپ کو چھوڑ۔ جن کے باپ زندہ ہیں شاید انہیں میری بات سمجھ میں نہ آئے، جن کے باپ مر چکے ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ باپ جب تک زندہ رہتا ہے ایک دیوار بن کے کھڑا رہتا ہے۔ بہت سارے مسئلے مسائل اور زندگی کی بہت ساری سمسیائیں جب تک باپ زندہ رہتا ہے ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیتا، ہمیں بھنک تک لگنے نہیں دیتا۔ جب باپ مر جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ باپ کتنی بڑی دیوار بن کے کھڑا تھا اور باپ کی وجہ سے ہم کتنی ساری مصیبتوں سے دور تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اور اصول یاد رکھنا، قانون یاد رکھنا، جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے اللہ ضرور اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا اللہ اس سے بہترین چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے بدلہ یہ دیا، قیامت تک آنے والے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب ابراہیم کی نسل میں سے آئے۔ اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، یہ سب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ کے آخری نبی بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو بدلہ یہ دیا ہے، انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں گے اللہ آپ کی قربانی کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ نے ابراہیم کو نبیوں کا باپ بنا۔ اور آگے بڑھیے، ایک دن بادشاہ نے بلوایا، کہا ابراہیم تم کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ قال ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ نمرود نے کہا تم کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں اس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے جیل سے، اس نے قید خانے سے دو قیدیوں کو بلوایا، ایک کو پھانسی کی سزا دے دی اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں میں زندگی بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم سمجھ گئے بادشاہ ایک نمبر کا جاہل ہے، اور جاہل سے جب مناظرہ کرنا ہو تو پھر وہاں دلیل سے زیادہ عقل اور منطق کام کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دے دی، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ کہا اے نمرود اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو ہمارا رب ہے تو میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اے نمرود تو ایک کام کر، ایک دن کے لیے تو الٹ دے، تو سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اور ابراہیم کی اس دلیل کا کوئی جواب وہ نہیں دے پایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ ابراہیم ایک بہت اچھے مناظر بھی تھے، مناظرہ کا فن بھی وہ جانتے تھے، کس طریقے سے سامنے والے کو قائل کرنا ہے، کس طریقے سے دلیل دینا ہے، ابراہیم بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی، چاند کی عبادت کرتی تھی۔
ایک دن ابراہیم علیہ السلام چھت پہ چڑھے، ان کی قوم کے لوگ بھی آس پاس میں تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، ستارہ چمک رہا تھا، کہا اے لوگو یہ دیکھو یہ ستارہ جس کو تم رب مانتے ہو، چلو میں بھی رب مانتا ہوں۔ فَلَمَّا أَفَلَ، تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ہوئی ستارہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا او لوگو ستارہ تو غائب ہو گیا، ستارہ تو ڈوب گیا، لا احب الآفلین، اور میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے چاند نکلا، چاند کو دیکھ کے کہا او میری قوم کے لوگوں چلو چاند کو تم اپنا رب مانتے ہو، چلو میں بھی مان لیتا ہوں۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الضَّالِّينَ۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں دیکھو چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، اگر میں تمہارے ساتھ چاند کی عبادت کرنے والا ہو جاتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اگلے دن صبح کو سورج نکلا، فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ۔ جب سورج نکلا، سورج تو سب سے بڑا تھا دیکھنے میں، حضرت ابراہیم نے کہا چلو سورج کو رب مان لیتے ہیں۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب شام کو مغرب کا ٹائم آیا اور سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، ابراہیم نے اعلان کیا اے میری قوم کے لوگوں نہ چاند تمہارا رب، نہ ستارہ تمہارا رب، نہ سورج تمہارا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں اسی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اسی اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو میرے پیارے ساتھیوں توحید کا پاٹ پڑھایا، توحید کا سبق پڑھایا، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ قوم دشمن ہو گئی، اور جب حضرت ابراہیم کھلم کھلا ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے لگے، قوم ان کے خلاف ہو گئی، قوم دشمن ہو گئی۔ ایک دن ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہارے ان پتھر کے معبودوں کا میں بہت برا حال کرنے والا ہوں۔ ایک دن قوم کا کوئی تہوار تھا، کوئی میلے کا دن تھا، ساری قوم میلہ اور تہوار منانے چلی گئی۔ ابراہیم اپنی قوم کے بت کھانے میں آئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ کر کے۔ جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے اپنی عبادت کرنے کے لیے تو دیکھا ہمارے سارے معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، تو قوم کے کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تھا اور اتنا بڑا رسک لیا تھا، وہ نوجوان تھے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، وہ جلسے کے نام پہ عورتوں کے پنڈال کے آس پاس گھومنے والے نوجوانوں، وہ سڑکوں پہ راستوں پہ لڑکیوں کے بغل سے اور لڑکیوں کے سائٹ سے چل کر کے آوازیں کسنے والوں اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکنے والے میرے نوجوان بھائیوں، وہ موبائل کا غلط استعمال کرنے والے میرے نوجوان بھائیوں، وہ دن رات بیٹھ کر کے ریلز دیکھنے والے میرے نوجوانوں، ابراہیم بھی تو تمہارے جیسے نوجوان تھے، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے نوجوان تھے۔ جس عمر میں تم بیٹھ کر کے موبائل پر ریل دیکھتے ہو، جس عمر میں بیٹھ کے تم شراب پیتے ہو، جس عمر میں بیٹھ کے تم جوا کھیلتے ہو، ابراہیم اپنی قوم سے لوہا لے رہے ہیں، اپنی قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، اپنی قوم کو چیلنج دے رہے ہیں اور اتنا بڑا رسک لے رہے ہیں، سارے بتوں کو توڑ دیا۔ اور قوم کے لوگوں نے کہا ہے کوئی نوجوان جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، بلاؤ اس کو۔ ابراہیم کو لایا گیا، اے ابراہیم کیا تو نے ان کو توڑا ہے؟ ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا رے دیکھ نہیں رہے ہو
سب ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو، یہ بتا دیں گے، یہ بول دیں گے کس نے توڑا ہے۔ قوم کے لوگوں نے تھوڑی دیر دماغ لگایا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ بس ابراہیم کو یہی تو ان کی زبان سے نکلوانا تھا۔ قال اف لكم ولما تعبدون من دون اللہ افتعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ جب ابراہیم نے اتنی مضبوط دلیل دے دی اور ابراہیم کی قوم لاجواب ہو گئی، تو ہر زمانے میں طریقہ کیا رہا ہے؟ جب باطل کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بچتا ہے تو باطل طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کو جلا ڈالو، اس کو آگ میں ڈال دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابھی جاوید اختر صاحب کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا۔ جاوید اختر صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، بالی ووڈ کے لیے گانے لکھتے ہیں، بڑے یعنی انٹلیکچوئل پرسن مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، بڑی بچکانہ بات انہوں نے کیا کہا کہ آپ اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، اپنی گاڑی کا ڈرائیور رکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کیسی گاڑی چلاتے ہو، پہلے کہاں چلاتے تھے، کتنی سیلری لوگے، اپنے گھر میں کھانا پکانے والا باورچی رکھتے ہو، کک رکھتے ہو، اس کی سیلری دینے کے پہلے سوال کرتے ہو۔ کہا ہو لوگوں بڑی عجیب بات ہے، باورچی رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو، ڈرائیور رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو، نوکر رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو، اور گاڈ کو ایسے ہی مان لیتے ہو، گاڈ کو ایسے ہی رکھ لیتے ہو، گاڈ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچئے کہ بھان متی کا کنبہ جوڑا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا۔ جاوید اختر صاحب اللہ کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ نوکر سے جوڑ رہے ہیں، ڈرائیور سے جوڑ رہے ہیں، کک سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم جاوید اختر صاحب سے کہنا چاہیں گے جاوید صاحب آپ کی مثال صحیح نہیں ہے، ڈرائیور کو ہم سیلری دیتے ہیں، باورچی کو ہم سیلری دیتے ہیں، نوکر کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا ہمارا نام بھی نہیں جانتی تھی، ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارا چہرہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ دنیا میں آئے تو کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی فوٹو لے رہا ہے۔ جاوید اختر صاحب جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں کون سی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں آکسیجن پہنچا رہی تھی، ہمیں کھلا رہی تھی، ہمیں پلا رہی تھی، ہمارا دل بنا رہی تھی، ہمارا دماغ بنا رہی تھی، ہم کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ایک کمپلیٹ انسان بنانے والا کون ہے؟ وہی تو گاڈ ہے جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ جاوید اختر صاحب اللہ کو ہم نے نہیں رکھا، اللہ ہم کو رکھتا ہے۔ ارے اللہ اگر چاہے ابھی بنارس میں صبح مدرسے میں پڑھا رہا تھا، ایک ہمارے محلے کے قریب سے ایک خبر آئی، 2 لڑکے بائک سے جا رہے تھے اور ایک تیز رفتار کی ایمبولینس آئی اور بائک کو لڑاتے ہوئے، اور بائک پر 2 لوگ سوار تھے، ایک کو کچلتے ہوئے چلی گئی، ایک کا آن اسپاٹ انتقال ہو گیا، ایک بیچارہ بھی ہاسپٹل میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ارے اللہ تو وہ ہے جو پل بھر میں ہمارے دل کی دھڑکن کو روک سکتا ہے، پل بھر میں ہمیں موت دے سکتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ذرا سی آکسیجن کو روک لے، ہمیں آکسیجن کا سلنڈر لینا پڑتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دل کو ذرا سا دھڑکنا روک دے تو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو دماغ کا کوئی تار اگر چھوڑ دے تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں۔ جاوید اختر صاحب اللہ وہ ہے جو ہمیں جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ اللہ کو آپ ڈرائیور اور کک کے ساتھ اس کی مثال نہیں دے سکتے ہیں۔
ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مت عبادت کرو پتھر کے بتوں کی جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں۔ قوم کے لوگوں نے کہا جلا ڈالو ابراہیم۔ اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی آگ چاہیے ہوتی ہے، مگر ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ جلائی گئی، پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، پورا قبیلہ جلایا جا سکتا تھا۔ اور جب آگ جلائی گئی، عورتیں آ کر کے لکڑیاں دیتی تھی۔ کسی عورت کا بچہ بیمار ہو جاتا تھا، کہتی تھی اگر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا میں ابراہیم کی آگ میں اتنی لکڑیاں دوں گی۔ بہت خطرناک آگ جلائی گئی، اور جب آگ میں ڈالنے کا نمبر آیا ابراہیم کو، ابراہیم کا کرتا اتار دیا گیا، ابراہیم کے بدن سے کپڑا اتار دیا گیا اور ان کو برہنہ کر کے اور ننگا کر کے آگ میں ڈالا گیا تاکہ آگ جلدی سے ان کے بدن کو جلا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ابراہیم کی پیشانی پر کوئی بل نہیں ہے، ابراہیم کے چہرے پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی رونا دھونا نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے۔ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرا اللہ میرے لیے کل بھی کافی تھا، آج بھی کافی ہے۔ میرا اللہ کل بھی میری بگڑی بناتا تھا، آج بھی میری بگڑی بنائے گا۔ میرا اللہ کل بھی میرا مددگار تھا، آج بھی میرا مددگار ہے۔ یہ کہہ کر کے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ اللہ اگر چاہتا بارش نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی۔ اللہ چاہتا ہوا کو حکم دیتا، ہوا چلتی اور آگ بجھ جاتی۔ مگر آج اللہ نے ہوا کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے پانی کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے کسی فرشتے کو نہیں بھیجا، آج اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل کے لیے۔ اے آگ میرے ابراہیم کے بدن کا ایک رونگٹا بھی جلنا نہیں چاہیے، میرے ابراہیم کے بدن پہ کہیں جلنے کا نشان بھی نہیں آنا چاہیے۔ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ وہ بہار کے مسلمانوں، وہ بنگال کے مسلمانوں، آج بھی بہت سارے نمرود گھوم رہے ہیں اور آج بھی بہت ساری آگ جلائی جا رہی ہے۔ تم ابراہیم کے جیسی توحید والے تو بن جاؤ، تم ابراہیم کے جیسے توکل والے تو بن جاؤ، تم ابراہیم کے جیسے ایمان والے تو بن جاؤ۔ آج بھی انشاءاللہ یہ آگ جلانے والے ناکام ہو جائیں گے اور یہ آگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا، سارے لوگ ننگے ہوں گے، مادر ذات ننگے، سر سے پیر تک ننگے ہوں گے، ایک انڈر ویئر بھی آپ کے اور ہمارے بدن پہ نہیں ہوگا، مرد بھی ننگے عورت بھی ننگی، سب ننگے ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى ابراہیم علیہ السلام، اور بخاری کی روایت ہے سب سے پہلے اگر کسی کو کپڑا پہنایا جائے گا ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ اے اللہ ایسا کیا کر دیا تھا ابراہیم نے کہ ابراہیم کو سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا؟ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ او لوگو، ابراہیم وہ انسان ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا ان کے بدن کا کپڑا اتار کے ڈالا گیا تھا۔ ابراہیم سب سے پہلے اللہ کی توحید کے لیے ننگے کیے گئے، اللہ کی توحید کے لیے ان کے بدن سے کپڑا اتارا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ یہ دے گا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے انہی کو کپڑا پہنایا جائے گا، سب سے پہلے ابراہیم کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ ابراہیم وہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ آج سیمانچل کے بہت سارے مسلمان آسام میں کام کرنے جاتے ہیں، دلی میں کام کرنے جاتے ہیں، ممبئی میں کام کرنے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم پردیس جاتے ہیں آسان کام نہیں ہوتا ہے،
عورتیں فون پر شوہر سے بات کرتی ہیں، رونے لگتی ہیں، بچے اپنے باپ سے بات کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ بڑی مجبوری میں انسان اپنا گاؤں چھوڑ کے جاتا ہے، اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، اپنی بستی چھوڑ کے جاتا ہے۔ ابراہیم بھی چھوڑ کے جا رہے اپنا گاؤں۔ ابراہیم عراق کے گاؤں میں رہتے تھے، بابل میں رہتے تھے، بابل چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ابراہیم روزی روٹی کے لیے نہیں جا رہے، ابراہیم مجبوری میں جا رہے ہیں۔ فقال انی مہاجر الی ربی سیہدین۔ ابراہیم اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے اپنا گاؤں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے، ہجرت کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم جب جا رہے تھے اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کی لائف پارٹنر بھی تھی، ان کی بیوی بھی تھی جن کا نام سارا تھا۔ حضرت سارا اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک ظالم بادشاہ کی سرحد کے پاس سے ان کا گزرا۔ ظالم بادشاہ کی عادت تھی، اگر کوئی خوبصورت لڑکی نظر آ جاتی تھی اس کے ساتھ ریپ کرتا تھا اور اس کے شوہر کو قتل کروا دیتا تھا۔ اگر وہ شادی شدہ ہوتی تھی شوہر کو قتل کروا دیتا تھا، عورت کے ساتھ ریپ کرتا تھا۔ بڑا ہی بدتمیز اور بڑا ہی بےہودہ اور بڑا ہی ظالم بادشاہ۔ اس نے سارا کو دیکھا، سارا بہت خوبصورت تھی۔ اس نے ابراہیم کو قید خانے میں ڈالا اور سارا کو اپنے پاس بلوایا۔ جب سارا ابراہیم کے پاس سے جانے لگی، ابراہیم نے دھیرے سے سارا کے کان میں کہا، اے میری بیوی سارا، اگر بادشاہ تم سے پوچھے کہ یہ کون تھا تو یہ مت بتانا کہ یہ میرے شوہر تھے، شوہر بتاؤ گی تو مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ بتانا کہ تم میری بہن ہو اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ اور یہ بات غلط بھی نہیں ہے، اگرچہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں مگر ایمان کے رشتے کے اعتبار سے اس وقت پوری دنیا میں اللہ کی توحید پہ چلنے والا ایک میں ہوں ایک تم ہو، ایمان کے رشتے کے اعتبار سے ہم دونوں بھائی بہن ہیں، لہٰذا اگر بادشاہ پوچھے تو بتا دینا کہ تم میری بہن ہو۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں اپنے بیڈ روم میں سارا کو بلوایا۔ جب سارا کے پاس بادشاہ آیا، سارا کی زبان سے پہلا لفظ کا نکلا، خبردار میرے قریب بتا، اے بادشاہ اللہ سے ڈر اور میرے قریب بتا۔ او میری پیاری ماں و بہنوں، ایک عورت کے کیریکٹر سے بڑھ کے، اس کے کردار سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ عورت کا کنگن کھو جائے واپس مل جائے گا، عورت کا زیور کھو جائے واپس مل جائے گا، عورت کی حیا چلی جائے دوبارہ کبھی نہیں ملتی۔ عورت کا اصل کنگن، اصل زیور اس کی حیا ہے، اس کی آبرو ہے، اس کی عزت ہے۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، کبھی اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بننے دینا۔ کوئی لاکھ پیار محبت کا اقرار کرے، کوئی لاکھ تم کو میسج کرے، کوئی لاکھ تم کو کال کرے، جب تک کوئی نکاح کے رشتے میں، نکاح کے بندھن میں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے آپ کے باپ کی اجازت لے کر آپ سے نکاح نہ کرے، کبھی پیار اور محبت کی باتوں پہ بھروسہ مت کرنا۔ یہ پیار اور محبت کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے، یہ عزت کو لوٹنے کی اور عورت کو بے آبرو کرنے کی چال چلی جا رہی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، سارا نے ہمیں سبق دیا ہے، ایک عورت کے لیے اس کی آبرو سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ بادشاہ آگے بڑھا، ابراہیم علیہ السلام قید خانے میں ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی بیوی کی آبرو کی حفاظت کی دعا کر رہے ہیں۔ جب بادشاہ سارا کے قریب پہنچا، بادشاہ کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا، بادشاہ اسٹیچو بن گیا، بادشاہ کا ہاتھ ہل ہی نہیں رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اے عورت تو دعا کر دے میں ٹھیک ہو جاؤں، میں دوبارہ تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں۔ سارا نے اللہ سے دعا کیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے۔ بادشاہ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ پھر غلط نیت سے ہاتھ بڑھایا، پھر پتھر کا ہو گیا۔ لگاتار 3 مرتبہ ایسا ہوا اور تینوں مرتبہ حضرت سارا نے دعا کر دی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ لوگوں پتہ یہ چلا کہ اگر عورت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ عورت کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اور عورت کے ذریعے بھی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں سارا کی کرامت دیکھیے کہ سارا کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے جو بادشاہ آگے بڑھ رہا ہے، بادشاہ کا ہاتھ پتھر کا ہو جاتا ہے اور سارا دعا کرتی ہے، بادشاہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔
جب لگاتار 3 مرتبہ ایسا ہوا، بادشاہ نے کہا لے جاؤ اس کو، کس کو لے کے تم لوگ چلے آئے؟ اور جاتے جاتے بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی جن کا نام ہاجر تھا، سارا کو گفٹ کے طور پہ دے دیا، جاؤ یہ لونڈی میں تمہیں گفٹ کے طور پہ دے رہا ہوں، جاؤ اس کو لے کے چلی جاؤ، میری حکومت سے چلی جاؤ۔ جب سارا اپنے شوہر کے پاس آئی، دیکھا ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں اور اپنی عورت کی، اپنی بیوی کی عزت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ سارا نے دور سے دیکھ کے کہا رد اللہ قید الفاجر واخدم ہاجر، اے میرے شوہر، اے میرے شوہر، آپ جلدی سے سلام پھیر دیجئے، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اللہ نے بادشاہ کی چال کو ناکام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کی شکل میں ہمیں ایک تحفہ بھی دے دیا۔ اور یہی ہاجرہ جو بطور گفٹ دیا تھا بادشاہ نے، حضرت ابراہیم ان سے نکاح کرتے ہیں، اور یہ ہاجرہ ابراہیم کی دوسری بیوی بن جاتی ہے، اور انہی کے پیٹ سے ابراہیم کو پہلوٹی کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی آرزوؤں کے بعد اور 80-85 سال کے ہونے کے بعد جب ابراہیم دعا کرتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما دے، اللہ کہتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بہت ہی صبر کرنے والا، ایک برداشت کرنے والا، ایک حلیم بیٹا ابراہیم کو دیا۔ اسماعیل پیدا ہوئے حضرت ہاجرہ کے پیٹ سے، اور جب اسماعیل پیدا ہوئے اللہ نے ایک اور امتحان میں ڈالا اور کہا کہ اے ابراہیم جاؤ اور اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کے جاؤ اور مکہ میں چھوڑ کے چلے آؤ۔ وہ مکہ آج کا مکہ نہیں تھا جہاں بڑے بڑے ہوٹل موجود ہیں، جہاں کلاک ٹاور موجود ہے، جہاں بڑی بڑی بلڈنگیں موجود ہیں۔ وہ مکہ ایسا مکہ تھا بے واد غیر ذی زرع، اناج کا ایک دانہ بھی پیدا نہیں ہوتا تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی وہاں پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بچے اسماعیل کو لے کر کے پہنچے۔ خانہ کعبہ بھی ٹوٹ پھوٹ چکا تھا، خانہ کعبہ کا تھوڑا سا نشان بچا ہوا تھا، وہیں پر ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اور اپنے بچے اسماعیل کو چھوڑا اور چھوڑ کر کے جانے لگے۔ تھوڑی سی کھجوریں تھی، تھوڑا سا پانی تھا، ہاجرہ نے دیکھا ابراہیم واپس جا رہے ہیں۔ اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں، کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں اکیلی عورت، یہ دودھ پیتا بچہ، یہ تھوڑا سا پانی، یہ تھوڑی سی کھجوریں، کتنی دیر تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ اے ابراہیم، اے میرے سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہاجرہ نے کہا اللہ امرک بہذا، اے میرے سرتاج کہیں ایسا تو نہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ ابراہیم نے سر ہلا کے جواب دیا ہاں اے میری بیوی، یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ جیسے ہی حضرت ہاجرہ کو پتا چلا یہ اللہ کا حکم ہے، حضرت ہاجرہ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اِذَن لَا يُزَيُّنَ اللَّهُ أَبَدًا، اے میرے سرتاج اگر یہ اللہ کا حکم ہے آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پتہ یہ چلا عورت بہت کمزور ہوتی ہے، عورت بہت نازک ہوتی ہے، لیکن اگر ہاجرہ کے جیسا ایمان پیدا ہو جائے، ہاجرہ کے جیسی توحید پیدا ہو جائے، ہاجرہ کے جیسی اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، تو میرے بھائیوں ہاجرہ جیسی عورتیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ چٹان کے جیسا مضبوط ان کا دل بنا دیتا ہے۔ ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، اللہ ہمیں برباد نہیں کرے گا۔ ابراہیم واپس جانے لگے، کچھ دور بڑھے، جب بیوی نظروں سے اوجھل ہو گئی، بچہ نظروں سے اوجھل ہو گیا، ابراہیم نے ہاتھ اٹھایا اور بڑی پیاری دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ اپنی بیوی بچے کو تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اے اللہ تو توفیق دینا کہ وہ یہاں نماز قائم کریں۔ او لوگوں، ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے دودھ نہیں مانگ رہے، اپنی بیوی کے لیے پانی نہیں مانگ رہے، پہلے نماز کی دعا کر رہے ہیں۔ آج آپ کا بیٹا آپ کے گھر میں چین سے رہتا ہے، آپ کی بیٹی چین سے رہتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے،
الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے، آپ کا بیٹا رات کو 2 بجے تک موبائل چلا کے سویا ہے، آپ کی جوان لڑکی 2 بجے رات تک چیٹنگ کر کے سوئی ہے، نہ بیٹا اٹھتا ہے نہ بیٹی اٹھتی ہے۔ او لوگوں، آپ تو ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچ جاتے ہو، او میری ماں، آپ تو تہجد پڑھتی ہیں، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ، ان کی نماز کی بھی چنتا کرو۔ ابراہیم اپنے بچوں کی چنتا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے بچوں کو نماز کا پابند بنا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو دنیا والوں کے دل میں اس جگہ کی محبت ڈال دے۔ آپ پورنیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، آپ بہار کے ایک ضلع پورنیا اور پورنیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں ہے، زیادہ دھن دولت بھی نہیں ہے، مگر جب آپ نے سنا کہ کوئی حج کرنے گیا، کوئی عمرہ کرنے گیا، آپ کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اے اللہ سب کو تو نے کھانے کعبہ دیکھنے کی اے اللہ توفیق دی، اے اللہ مجھ کو بھی کھانے کعبہ دیکھنے کی توفیق دے دے، اے اللہ ایک بار مجھ کو بھی حرم میں بلا لے، اے اللہ ایک بار مجھ کو بھی حاجی بنا دے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان غریب ہے، کمزور ہے، مگر وہاں جانے کے لیے تڑپتا ہے، وہاں کی محبت ہر ایمان والے مرد کے دل میں بھی ہے، عورت کے دل میں بھی ہے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت تھی، ابراہیم نے دعا کی تھی، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ تو لوگوں کے دل میں ان کی محبت ڈال دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ آج بھی مکہ میں کھجور کے علاوہ کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا ہر پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے ساتھیوں۔ ابراہیم نے دعا کیا تھا، اے اللہ میری آنے والی نسلوں کو تو پھلوں کی روزی عطا۔ ابراہیم چلے گئے وہاں سے، تھوڑی دیر کے بعد پانی ختم ہو گیا، کھجور ختم ہو گئی، ہاجرہ بے چین ہو گئی اپنے بچے کے لیے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھی، سر پہ ہاتھ رکھا، دور تک نظر دوڑایا، کوئی انسان نظر آ جائے، میرے دودھ پیتے بچے کے لیے پانی کا انتظام ہو جائے، میرے لیے کھانے کا انتظام ہو جائے، کوئی نظر نہیں آیا۔ صفا سے نیچے اتری، دوڑ دوڑ کے مروہ پہنچی، مروہ پہ چڑھی، دور تک نظریں ڈالی، کوئی نظر نہ آیا، 7 چکر لگایا ہاجرہ نے، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، جب 7 چکر لگا لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے اور اپنے پر کو زمین پہ مارا اور زمزم کا پانی نکلنے لگا، اور جیسے ہی زمزم کا چشمہ پھوٹ گیا اور زمزم نکلنے لگا، حضرت ہاجرہ اپنے دوپٹے سے اس کی منڈیر بنانے لگی، اس کا بیریکیڈنگ بنانے لگی، اس کی بارڈر بنانے لگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ہاجرہ نے اس کی منڈیر نہ بنائی ہوتی تو زمزم کا بہت بڑا نہر ہوتی، زمزم کی بہت بڑی ندی ہوتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے تو بتا دیجئے گا، ہزاروں سال پہلے ایک عورت نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائے تھے، اللہ نے اس عورت کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور آج بھی کوئی حج کرے گا، کوئی عمرہ کرے گا، جب تک صفا مروہ کا چکر نہیں لگائے گا نہ اس کا حج مکمل ہوگا نہ اس کا عمرہ ہوگا۔ اس کے بعد جب زمزم کا انتظام ہو گیا، پانی کا انتظام ہو گیا، پھر وہاں پہ دھیرے دھیرے آبادی ہونے لگی، اور وہیں پر اسماعیل اپنی ماں کی گود میں جوان ہوئے، باپ سے دور رہتے تھے، باپ فلسطین میں رہتے تھے اور اسماعیل مکہ میں رہتے تھے، اور اسماعیل اپنے باپ کے پیار کے بغیر اور باپ کی تربیت کے بغیر اپنی ماں کی تربیت میں اکیلے پلے اور بڑے اور جوان ہوئے۔ جب اسماعیل جوان ہوئے 13-14 سال کے ہو گئے، اب حضرت ابراہیم کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان کا ٹائم آ گیا میرے ساتھیوں، جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ صافات میں کھینچا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کے قابل ہو گیا، ابراہیم نے لگاتار
3 دن خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ابراہیم فلسطین سے چل کر کے مکہ آئے اور آ کر کے اپنے بیٹے سے ملے، اسماعیل سے ملے۔ وہ اسماعیل جو باپ سے دور رہا ہے، باپ کا پیار جس کو بہت کم ملا ہے، باپ 13-14 سال کے بیٹے سے کہتا ہے، اے میرے بچے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ وہ لوگ ابراہیم کوئی رائے لینا نہیں چاہتے تھے، ابراہیم تو یہ جاننا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا تو مجھ سے دور رہا ہے، ہاجرہ نے اکیلے پالا ہے، اور جب بچے باپ کے بغیر پلتے ہیں تو بچے عام طور سے بگڑ جاتے ہیں۔ میں یہ دیکھوں میرا بچہ کیسا ہے، میرے بچے کی تربیت کیسے ہوئی ہے، میرے بچے کی پرورش کیسے ہوئی ہے۔ کہا ہے میرے بچے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کا کوئی بیٹا ہوتا کیا جواب دیتا؟ اپنے باپ کو 4 باتیں سنا دیتا، کہہ رہے آپ تو دور رہے مجھ سے، چھوڑ کے چلے گئے بچپن میں، اور آ کر کے آج مجھے قتل کرنے کی بات کریں، میرا گلا کاٹنے کی بات کریں۔ آج کا بیٹا 4 باتیں اپنے باپ کو سنا دیتا، مگر وہ اسماعیل تھے میرے ساتھ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ او لوگو، یہ تربیت کا اثر ہے، یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے، یہ ہاجرہ کی تربیت کا اثر ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں ڈال دیں، مدرسے میں ڈال دیں، لیکن اگر نیک ماں نہیں ہے، اچھی ماں نہیں ہے، آپ کا بچہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوگا۔ بچے کی کامیابی کے پیچھے ماں کا بہت بڑا رول ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسماعیل تیار ہو گئے، کہا ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ پورا کریں۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھکے۔ او لوگو، تم کیا سمجھتے ہو گوشت کھا لینے کا نام، ٹوپی لگا لینے کا نام، کرتا پیجامہ پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے؟ ارے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنا سر جھکا دے، جو اللہ تعالیٰ کی ہر آزمائش کے آگے سرنڈر ہو جائے، اللہ کے ہر امتحان پہ کھڑا اترنے کے لیے تیار ہو جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں۔ فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے مسلمان ہو گئے، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا اے ابراہیم، تیرے بیٹے کو قتل کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے، تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلوانا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم ہم تو تیرے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، تو اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اللہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے میرے ساتھ۔ یہ قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کی یادگار کے طور پہ ہم ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے اپنے جانوروں کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جانوروں کی قربانی کر دینا یہ صرف ایک علامت ہے، یہ ایک اشارہ ہے، اور جب اپنے جانوروں کی گردن پہ ہم چھری چلاتے ہیں تو ہم ایک دعا بھی پڑھتے ہیں، اور اس دعا میں ہم کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اے اللہ تیرے لیے، میری قربانی اے اللہ تیرے لیے، میرا جینا اے اللہ تیرے لیے، میرا مرنا اے اللہ تیرے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔
قربانی جانور کی جو ہم کرتے ہیں میرے ساتھیوں، ہم ابراہیم کو یاد کرتے ہیں، اور ابراہیم کو یاد کر کے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم ملا ہے تو 25,000 کا، 30,000 کا، 40,000 کا جانور لائے ہیں اور اس کی قربانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ کل موقع آیا جان بھی قربان کر دیں گے، مال بھی قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ تیری راہ میں قربان کر دیں گے، ہم کسی قربانی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں اور آگے بڑھیے، ابراہیم کی زندگی میں ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے۔ جب اسماعیل جوان ہو گئے انہوں نے شادی کی۔ ابراہیم مکہ میں رہتے، ابراہیم فلسطین میں رہتے تھے اور اسماعیل مکہ میں رہتے تھے۔ شادی ہو گئی، بیوی ان کی جو تھی تھوڑی گڑبڑ تھی، تھوڑی ناشکری کرنے والی تھی۔ ابراہیم اپنے بچے سے ملنے کے لیے آئے، اتفاق سے جب گھر آئے اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات ہوئی، بہو سے حال چال پوچھا، بہو کو یہ نہیں بتایا میں تمہارا سسر ہوں، بہو سے حال چال پوچھا کیسے گزر رہی ہے، بہو نے جواب دیا بڑی پریشانی کے حالات ہیں، بڑی دقتوں کا سامنا ہے، بڑی مشکل سے گزر اوقات ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ جو بیوی ہے یہ بہت بڑی ناشکری عورت ہے اور یہ میرے بیٹے کی بیوی بننے کے قابل نہیں ہے۔ کہا بیٹی شام کو جب تمہارا شوہر آئے تو میرا سلام سنا دینا اور کہنا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ شام کو اسماعیل آئے اور آنے کے بعد ان کو محسوس ہوا کہ لگ رہا ہے کوئی آیا تھا۔ بیوی سے پوچھا کوئی آیا تھا کیا؟ کہا کہ ہاں ایک بوڑھے انسان آئے تھے اور انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے گا۔ کہا اچھا دروازے کی چوکھٹ بدل دیجیے، ایسا انہوں نے کیوں کہا، تم نے کیا کہا تھا؟ بیوی نے پوری بات بتا دی۔ اسماعیل نے کہا اے میری بیوی وہ میرے باپ تھے ابراہیم تھے اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے میں تمہیں طلاق دے دوں، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اب آج کے بعد میں تم کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ عبدالغفار صاحب کیا بیان کر رہے ہیں آپ کہ شوہر اپنے باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دے گا؟ اگر بیوی نے کھانا بنایا اور نمک زیادہ ہو گیا، مسالہ زیادہ ہو گیا، یا ساس سسر کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی اور سسر نے کہا، ساس نے کہا تو طلاق دے دے، تو کیا شوہر طلاق دے دے گا؟ ابھی رک جائیے میں نے واقعہ بھی پورا نہیں سنایا۔ اسماعیل نے طلاق دے دیا، دوسری عورت سے نکاح کیا۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم پھر آئے، اس بار اتفاق سے پھر اسماعیل سے ملاقات نہیں ہوئی، بہو سے ملاقات۔ ابراہیم نے پوچھا بیٹی کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ یہ والی جو بہو تھی یہ نیک عورت تھی، دیندار عورت تھی۔ اس نے کہا بہت اچھا، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت خوشحال رکھا ہے۔ کہا جب شام کو تیرا شوہر آئے میرا سلام سنا دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا۔ شام کو اسماعیل آئے، بیوی نے بتایا کوئی آیا تھا آپ کو سلام سنا رہا تھا اور اس کے بعد کہا تھا دروازے کی چوکھٹ کو باقی رکھنا۔ کہا ہے میری بیوی وہ میرا باپ تھا، وہ ابراہیم تھے اور وہ تم سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا ہے میں تم کو اپنے نکاح میں باقی رکھوں۔ اب مسئلہ سن لیجئے، سسر کے کہنے پر کیا شوہر بیوی کو طلاق دے دے گا؟ کیا ساس کے کہنے پر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ ابراہیم کے کہنے پر اسماعیل نے طلاق دیا تھا کیونکہ ابراہیم نبی تھے۔ اگر ابراہیم جیسا کوئی باپ ہے، دیندار ہے، نیک ہے، سمجھدار ہے اور واقعی میں عورت کے اندر کوئی اتنی بڑی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ عورت بیوی کے طور پہ رکھنے کے قابل نہیں ہے، تب بیٹا طلاق دے گا، صرف باپ کی اور ماں کے کہنے پہ طلاق نہیں دے گا۔ اور یہ بھی سن لیجئے ابراہیم نے اپنی بہو کو دروازے کی چوکھٹ کہا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ عورت دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے اور دروازے کی چوکھٹ وہ چیز ہوتی ہے جہاں سے آپ گھر میں انٹری کرتے ہیں۔ اگر چوکھٹ ہی گڑبڑ ہو تو گھر میں انٹری بہت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر عورت گڑبڑ ہے، اگر گھر والی گڑبڑ ہے تو پورے گھر کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اس لیے جب رشتہ دیکھنے جایا کرو تو پیسہ بعد میں دیکھ لینا، دولت بعد میں دیکھ لینا، خاندان بعد میں دیکھ لینا، پہلے دینداری دیکھ لینا۔ اگر دیندار عورت ہے آپ کے گھر جنت بنا